سورہ مائدہ کا 16واں رکوع یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے ان لوگوں سے کہا دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی الہ خدا کے دو معبود قرار دے لو؟ جیسا کہ پیجی نمبر بتا رہا ہوں، دیکھو 154۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ دنیا میں جا کے یہ بھی بتائیں آپ کے امت کو، مجھے میری ماں کو بھی خدا کے برابر، یعنی ٹرینٹی ہو گئے، تب خدا، عیسیٰ، ان کی ماں اور خدا، یہ تینوں کو بھی عبادت کرنے کے لیے بتائے تھے۔ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے ان لوگوں سے کہا دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ خدا کے دو معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ توبہ توبہ توبہ، اللہم اغفر لی ابا مغفر لی، آپ کو شرک سے منزہ سمجھتا ہوں، میں تو آپ کو شرک کرنے سے منزہ سمجھتا ہوں، ایک اللہ آپ ہے، مجھے صرف پیغمبر بنا کے آپ نے دنیا میں بھیج دیا، ایک اللہ آپ ہے، شرک سے میں منزہ سمجھتا ہوں، آپ کو بہت بڑا اونچا درجہ سمجھتا ہوں، آپ کے برابر کا کوئی نہیں، آپ اکیلے ہیں، ایک اللہ ہے سمجھتا ہوں، اور میں مجھ کو کسی طرح جیوانا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، ایسا کون سا ہمت ہے میرے زبان کو کہ میں ایسا بات کہوں جس کو مجھے کہنے کا کوئی حق واجب نہیں، آپ کو ایسا کہنے کا میرے پاس ہمت ہی نہیں، ایسا میں کیسا کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا۔ جیسے نام اعمال ہے، دیکھو دہنے کھاندے پر بائیں کھاندے پر جو دونوں فرشتے نیکی اور بدی لکھنے والے ہیں، وہ نام اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہر پیغمبر کو بھی، اگر ہر انسان کے پیچھے شیطان بھی پڑا ہوا ہے، ہمارے پیغمبر کے پیچھے بھی شیطان ہے، لیکن ہمارے پیغمبر نے حدیث میں آیا ہے، بولے کہ میں اس شیطان کو کلمہ پڑھا کے اس کو مسلمان بنا دیا، وہ میرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا دے گا۔ اور تمہارے پیچھے شیطان ہے، وہ تم کو گمراہ کرنے کے چکر میں پڑا ہے، وہ اللہ کے راستے سے نکالنا چاہتا ہے، اسے ہوشیار رہو۔ اگر اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی دونوں فرشتے ہیں، نیکی اور بدی لکھتے ہیں، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا، آپ دلوں تک کی بات کو جاننے والے ہیں، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، جو میں کہتا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اللہ کو قیامت کے دن کسی کے متعلق کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے باریک بن باخبر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا، اور میں آپ کا علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، اللہ کے پاس جتنا علم ہے وہ علم اللہ کے پاس ہے، جتنا علم آپ نے مجھے دیا اتنا علم میں نے امت کو بتا دیا، تمام غیبوں کا جاننے والے آپ ہی ہے، اللہ ہی ہے غیب کو جاننے والے، میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا، آپ نے مجھے جو حکم امت کو پہنچانے کے لیے بولے تھے بس وہی حکم میں نے ان کو پہنچا دیا، اگر میں ایسا الٹا سلٹا کام کیا ہوگا تو میرے دل کی بات کو آپ جانتے ہیں اور میرے نام اعمال کو بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم اللہ کے بندگی اختیار کرو، انہوں نے کیا بولا عیسیٰ علیہ السلام نے امت کو، تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میرا بھی اللہ ہے اور تمہارا بھی اللہ ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، یہ میں نے بولا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں گے، اور میں نے ان پر مطلع رہا جتنا دن اس امت کے ساتھ میں رہا، جب تک ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا، دیکھو یہاں پر کیا ہے، میں انگلی لگا کے دکھا کے بتا رہا ہوں، اٹھا لیا، یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، دیکھو یہاں پر خدا قرآن میں کیا بولتے ہیں، جتنا دن میں امت کے ساتھ رہا اتنا دن میں ان کو وہی بتلایا جو آپ نے مجھے ان کو بتلانے کے لیے کہا تھا، جب تک ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا، یعنی آسمان کے طرف ان کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ ان پر متلا رہے، اس کے بعد میں
آپ اس امت کے اوپر مطلع رہے. مطلب کب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے لیے 500 برس کا زمانہ گزرا. اس زمانے کو کیا بولتے ہیں؟ فطرت کا زمانہ. تو اس کے بعد میں ان کے اوپر نگران کون رہے؟ اللہ رہے. اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں. اگر آپ ان کو سزا دے تو یہ آپ کے بندے ہیں. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ اور آپ ہر چیز کو پوری خبر رکھتے ہیں ہر چیز کا. اگر آپ ان کو سزا دے یہ شرک کرنے سے یا غلط کرنے سے تو یہ آپ کے بندے ہیں. آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں، جیسا کہ ایک باپ اپنا بیٹے کو مار بھی سکتا ہے، پیار بھی کر سکتا ہے. یہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کو اللہ مار بھی سکتا ہے اور ہم کو پیار بھی کر سکتا ہے. تو یہی بات انہوں نے بولا عیسیٰ علیہ السلام نے، اگر آپ ان کی سزا دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کروا دے تو آپ زبردست ہے حکمت والے. اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہے، معاف بھی کر سکتے ہیں، غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ دین ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کا کام آئے گا. یعنی قیامت کے دن جو سچے آدمی تھے ان کا سچا پن ان کا ساتھ دے گا، ان کو ساتھ آئے گا، ان کے کام آئیں گے، ان کو باغ ملیں گے. یعنی ان کو جنت میں بغیچے باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. دیکھو جنت کے اندر نہریں ہیں بولتے ہیں. کتنے نہریں ہیں؟ سورہ محمد میں پڑھنے سے 612 پیجی میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں کتنے نہریں. جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں بھی نہروں کے بارے میں بتلایا. یہ کیا راہ جنت پڑھنے سے بھی آپ کو معلوم پڑ جائے گا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے. یعنی ایسا جنت ہمیشہ پانی رہے گا تو ہرا بھرا رہے گا. ہرا بھرا جنت میں میووں میں جس کا دل جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا. ایسا اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیں گے. ایسا جنت میں وہ داخل ہوں گے جو سچے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوشی، اور اللہ سے راضی اور خوشی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ بڑی بھاری کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. یہ بڑی بھاری کامیابی ہے. اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. یہ میرا تیرا کر کے تم بولتا ہے نا، یہ دیکھو یہ آئے سے تم کو عقل ہونا چاہیے. یہ تیرا میرا کچھ بھی نہیں، یہ تم کو برتنے کے لیے دیا گیا. اس سے پہلے میرا باپ کو دیا تھا برتنے کے لیے، وہ برت کے چھوڑ کر خالی ہاتھ قبر میں گیا. اور اس کے بعد یہ میرے کو ملا، میں نے اس کو برت لوں گا، یہ دوسرے کو حوالے کر کے میرے اولاد کو، اور میں چلے جاؤں گا. وہ اسی طریقے یہ دنیا میں برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کو دیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے. یہ میرا تیرا میرا تیرا کچھ بھی نہیں. تیرا وہی ہے جو تیرا دہنے ہاتھ میں ملا، تیرا وہی ہے جو تیرا بائیں ہاتھ میں ملا. اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے. اور ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، ہر شے الہی پر پورا قدرت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ علی کل شیء قدیر. یہ آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. یہاں تک سورہ مائدہ کا 16واں رکوع ختم ہوگا، اور سورہ مائدہ بھی یا ختم ہوگا. اس کے بعد میں یہاں سے سورہ الانعام شروع ہوتا ہے، پیج نمبر 155. اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ میری بیان میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں اور مجھ سے ہوگی، اور اگر میں کوئی حد سے زیادہ بات چیت بھی کیا تب بھی میرے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.